السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک انشاء جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، آج ہم اس سے مطالعہ کریں۔ آج کا عنوان ہے خوشامد۔ خوشامد کہتے چاپلوسی کو۔ لکھا ہے، دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک خوشامد ہے، یعنی کہ چاپلوسی۔ دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب میں سے خوشامد سب سے خطرناک بیماری ہے، یعنی کہ چاپلوسی سب سے زیادہ خطرناک۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مرض مہلک، ہلاک کرنے والی مرض، بیماری کو مرض کہتے ہیں۔ یہاں ایک ہے، جب انسان کا جسم اس قدر کمزور ہوتا ہے تو وہ ہوا میں جو موجود جو وبائی اثر ہوتا ہے وہ جلد اس کے جسم پر اثر کرتی ہے اور انسان ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوشامد کا اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، اسی طرح سے جب کسی انسان کو چاپلوسی یا خوشامد یا جھوٹی تعریف اچھی لگتی ہے اور وہ اس کو شوق رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اس دل میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے۔ تو جب اس انسان کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے، جو ہمیشہ زہریلی باتوں کو یعنی کہ بری باتوں کو، بری عادتوں کو اپنانے کی شوق پیدا ہوتی ہے اس میں انسان۔ اور جس طرح کی خوش گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئن باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، جس طرح سے ایک اچھے گانے والے کی میٹھی آواز یا موسیقی ہمارے دل پر اثر کرتی ہے اور ہمارے دل کو نرم کرتی ہے، اسی طرح کیا ہوتا ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چھپنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خوشامد بھی ہمارے دل کو اس قدر نرم کر دیتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہر قسم کے کانٹے کے چھپنے کی جگہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہر قسم کی برائی اس کے دل میں جنم لیتی ہے۔ اول یہ ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں۔ پہلے تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں، خود اپنی، وہ انسان جب اس بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ خود اپنی خوشامد کرتا ہے اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور وہ اپنی ہر ایک چیز کو اچھی اور قابل سمجھتا ہے۔ پھر رفتہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتے اور آہستہ کیا ہوتی، دوسروں کی خوشامد، دوسروں کی جھوٹی تعریف ہم پر اثر کرنے لگتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے، اپنی چیزوں سے اپنے آپ کو لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جب اپنے آپ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اس کا اول تو خود ہم اپنے آپ کو محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے۔ پھر جو محبت ہم پہلے اپنے آپ سے کرتے تھے، یہ محبت ہماری کیا ہوتی ہے، ہم سے باغی ہو جاتی ہے، ہم سے دور جاتی ہے، یعنی کہ دوسروں سے یہ محبت ہونے لگتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتے، اور یہ محبت جو ہم اپنے آپ سے کرتے تھے، اب ہم بیرونی، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، جھوٹی تعریف کرنے والے چاپلوس جو لوگ ہوتے ہیں، اب ہم اتنی محبت ہم ان چاپلوسوں سے کرنے لگتے ہیں، اور جو محبت مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم جو محبت پہلے ہم اپنے آپ سے کرتے تھے، اپنی چیزوں سے کرتے تھے، اب وہی محبت ہم باہر بیٹھے ہوئے ان چاپلوسوں سے کرتے ہیں جو پہلے ہی اس کا عادی ہے، یعنی کہ ہم اپنی محبت سے چلی جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے، دوسروں سے ہمیں ان لوگوں سے جا ملتی ہے جو اس کی خوشامد کرتے، جو ان کو جھوٹی تعریف کرتے، ہم ان لوگوں سے محبت کرتے، دوستی رکھتے ہیں۔
اور وہیں ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے، اور جو محبت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر، خوش آمدی جو چاپلوسی کرنے والوں پر، ان پر رحم کرنا، ان پر مہربانی کرنا حق ہے، ہمارا انصاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب اس چیز کے عادی ہو جاتا ہو تو انسان ان چاپلوسوں کی تعریف کرنا، ان کے گن گانا، ان سے محبت کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتا، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہی ایک انسان ہے جو ہمارے باتوں کو سمجھتا ہے، ہمارے دل کی راز جانتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے، اور اس کی قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے فسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے تو ہمارے عقل خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے دل ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم ہوتا ہے جو اس کی تعریف کرتے ہوں، اور اس سے اس کا کیا ہوتا ہے، دل دھوکے میں آتا ہے، فریب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خوش آمدیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہماری طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے، اور مکر و فریب جھوٹ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کی ذہنی قوت کو بالکل ختم کر دیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ذہنی قوت ختم ہو جاتی ہے، صرف جو وہ کہتا ہے ہم اسی سے سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔